جس طرح مجاہدہ نفس کے ساتھ کرنا، اسی طرح اپنے مال کے ساتھ کرنا۔ قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب، آپ ان کے مالوں سے صدقات کو لے لیجئے تاکہ ان کے مال بھی پاک ہو جائیں اور ان کے من بھی صاف ہو جائیں۔ دو باتیں کہی گئی تو معلوم ہوا کہ مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا من بھی صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو مال کے ساتھ شدید محبت ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال کے ساتھ اس کو بڑی بہت سخت محبت ہوتی ہے۔ اپنی خواہشوں تو پھر جتنا چاہے مرضی خرچ کر دے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اپنے نفس کے خلاف دین کے لیے خرچ کرنا یہ کئی دفعہ پہاڑ نظر آتا ہے، اور اس کے بغیر من پوری طرح صاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا صدقہ کرنا، مال کو خرچ کر دینا، اس سے انسان کا من صاف ہوتا ہے۔ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ قرآن مجید نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھیں ہم کتنا خرچ کیا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے ہزاروں ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں، بچے کی کوئی تقریب ہو ہزاروں کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ تو اگر ان معاملات میں ہم اتنا خرچ کر لیتے ہیں تو جہاں دین کا معاملہ آئے ہمیں وہاں بھی اسی طرح خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی ہی عادت قیامت کے دن ہمارے لیے پیمانہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم نے دنیا کے لیے اتنا خرچ کیا، کیا میرے دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ اپنا گھر بناتے ہیں مثلا، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ مشورہ بھی نہیں کرتے کسی سے اور جا کر 2 لاکھ 3 لاکھ ڈالر کا گھر سائن کر کے آ جاتے ہیں۔ آخر اتنا حوصلہ ہے نا کہ ہم اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں؟ اگر اپنے گھر کے لیے ہم اتنا بڑا بوجھ آرام سے اٹھا لیتے ہیں تو اللہ کے گھر کے لیے کیا اس کا 10% بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، اس کا تو ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کو خرچ کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو خرچ کریں گے، لیکن اس نے ڈائریکٹ چھت پھاڑ کے تو نہیں بھیجنے ہوتے، وہ اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کا نائب بنا دیا ہے۔ تو ذرا توجہ سے یہ بات سن لینا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال دے دیتا ہے، وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، غرباء کا، یتیموں کا، مساکین کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ اس مال کو ان جگہوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے رہیں گے، اور اگر وہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دینا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا بعض لوگوں کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر اچانک ایسے خراب ہوتے ہیں کہ سب کچھ ختم۔ کیوں؟ ان کو جو مل رہا تھا وہ ان کا اپنا سارا نہیں تھا، اس میں حصہ اللہ نے ڈال دیا تھا کچھ اور لوگوں کا، لیکن انہوں نے اس امانت کو نہیں پہنچایا۔
اپنا حق سمجھ بیٹھے. اب ڈاکیا اگر ڈاک کو خود کھول کے پڑھنا شروع کر دے اور جن لوگوں کی ڈاک نہ پہنچائے تو اس کو کون ڈاکیا رکھے گا؟ تو مال کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان ڈاکیے کی مانند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے راستے میں خرچ کرے اور ہم اس بات کو سمجھتے رہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے راستے میں بھی خوش ہو کے خرچ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی محنت تو ہم کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی ہم اور تمہاری بات ہماری ہوتی ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں اللہ نے دیا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتا کہ یہ خون پسینے کی کمائی کیسے کی آپ نے؟ کہتے جی دماغ لگایا. میں نے کہا اچھا اگر اللہ تعالیٰ دماغ نہ دیتا تو پھر کیسے کماتے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دماغ ہی نہ دیتا تو کیسے کماتے؟ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں یہ مال عطا فرما دیا. لہذا جو مال ہے وہ اللہ نے تمہیں دیا، جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، رزق چلتا رہتا ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن ان کا کام خوب چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے لکھے پڑھوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچاروں کے پاس کچھ آ نہیں رہا ہوتا. تو رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے، ان کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں. تو انسان کا کام ہے قدم اٹھانا، ہاتھ بڑھانا، آگے کتنا اس کو ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں. جس کو زیادہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے، اور جس کو کم ملا وہ اس پر صبر ادا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس زندگی کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر ایک وقت نہ ملے تو میں اللہ سے مانگنے کے لیے دعا کروں. اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینی پر ہی زندہ رکھیے، اسی پر موت آئے، قیامت کے دن اسی کے زمرہ میں مجھے شامل کر لیا جائے. تو مساکین کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے دونوں چیزوں کو پیش کیا. اے محبوب آپ دنیا میں سلطنت چاہیں تو ہم سلطنت بھی عطا فرما دیں گے، اور آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو دنیا میں عام غریبی اور مسکینی کی زندگی دے دیں گے. چوائس آپ کا. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب بیوی علیہ السلام مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ دونوں باتیں میرے سامنے رکھی، مگر ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ مسکینی زیادہ بہتر ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کا اشارہ پایا تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہ مسکینی کی زندگی زیادہ پسند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا اور دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے اور یہ میرے ساتھ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ یہ چیز پسند فرمائی، اور نبی اسلام نے خود بھی اسی چیز کو پسند فرمایا. تو اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، آج بھی ظاہر کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اس کا شکر ادا کر رہا. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا، خوب مال عطا کیا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا. اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ حضرات کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جی مجھے نوکری کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں نوکری پہ تمہیں رکھ لوں گا، لیکن جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مجھے کوئی جانور چاہیے تو میرے جانوروں میں سے جو سب سے بہترین جانور ہو تو وہ لایا کرو. اگر یہ شرط منظور ہے تو تمہیں رکھ لیتا ہوں. اس نے کہا جی بہت اچھا. چنانچہ ان کے یہاں وہ کام کرنے لگ گئے. ان کی عادت تھی مانگتے وہ بہترین چیز لے جاتے اللہ کے راستے میں صدقہ، جب مانگتے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے 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 بڑی اچھی اچھی قسم کے اونٹ چلے گئے. فرماتے ہیں ایک ایسی اونٹنی تھی دودھ بھی بہت دیتی تھی اور بڑی اچھی نسل کی تھی اور وہی رہ گئی تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ یہ تو اب جانوروں کے اس گلے کے اندر رہنی چاہیے، ریوڑ کے اندر رہنی چاہیے. اتنے میں کوئی آدمی مانگنے والا آیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی جانور لاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ کر جو اس سے نمبر 2 جانور تھا وہ لے کے آ گیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان دوسرے تیسرے دن کہیں ان کی اس پر نظر پڑ گئی کہ اس سے تو یہ بہتر تھا، تو ان کو بلایا کہ بھئی میرے ساتھ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اتنے جانور آپ نے سب صدقہ کر دیے، اب یہی رہ گئی تھی، اس سے آگے نسل چلنی تھی. میں نے سوچا کہ یہ تو آپ کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو اس کے بعد جو نیکسٹ اچھا جانور تھا وہ میں نے پیش کر دیا. فرمانے کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور فرمان لگے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. یہ الفاظ کہے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. میں نے کہا جی. فرمایا اس دن ہوگا جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جا رہا ہوگا. وہ میری ضرورت کا دن ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ذہن میں ہر وقت یہی چیز رہتی تھی. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ سوچتے تھے کہ ہمیں اس مال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے. جب مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے. بئر عثمان بہت مشہور بات ہے. مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اب جب پانی نہ ملے تو پھر جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ضروریات پوری کرنی مشکل ہوتی ہے. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں پہ پانی بیچتا تھا. سیدنا عثمان غنی عنہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کنواں مجھے دے دو. اس نے کہا میں کیوں دوں، اس لیے مجھے آمدنی ہوتی ہے. آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قیمت مجھ سے پوری لے لو اور پانی مجھے آدھا دے دو. قیمت پوری لے لو. وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا، چنانچہ کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی لیکن اس نے آدھا پانی دے دیا. اب طے یہ پایا کہ ایک دن وہ نکالا کرے گا پانی اور دوسرے دن آپ نکالا کریں گے. جس دن آپ کے نکالنے کا تھا آپ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ آ کر بغیر قیمت کے نکال لے. صرف مسلمان ہی نہیں کافر بھی نکال سکتے ہیں. اللہ کا بندہ جو بھی ہے پانی کا ضرورت مند وہ آئے اور پانی نکالے. اب جب سب کو پانی بغیر قیمت کے مل گیا تو حضرت عثمان غنی عنہ کا دن ہوتا تو مخلوق کی لائنیں لگی ہوتی اور دوسرا دن بیچنے کا ہوتا تو اس دن کوئی بندہ ہی نہ ہوتا. اب چند دن تو اس نے گزارے دیکھے، کہنے لگا جی اب تو میرے ہاتھ سے پتا گیا. وہ پھر خود ہی آ گیا جی مجھ سے باقی دوسرا حصہ بھی لے لیجیے. چنانچہ عثمان غنی نے دوسرا حصہ لے کر اس کو بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا دی اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا. ایسے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں ان کو اور زیادہ اجر عطا ہو جائے. چنانچہ ایک وقت مدینہ میں قحط پڑا اور اس وقت لوگ بھوکوں مرنے لگے. کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا.
بہت ہی مشکل وقت آ گیا. ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک پورا قافلہ آیا اونٹوں کا جو غذا سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا تھا. مدینہ کے جو تاجر تھے وہ سب گئے کہ ہم ان سے خرید کے آگے بیچیں گے، یعنی تھوک کا مال آ گیا ہے تو ہم خرید کے آگے پرچون کے حساب سے بیچیں گے. تو جب آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خریدا ہوا جو مال ہے آپ نے اس سے دگنی قیمت دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی 3 گنا قیمت دے دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی ہم 4 گنا قیمت پہ خرید لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. جب آپ نے کہا 4 گنا قیمت تھوڑی ہے تو مدینہ کے تاجر حیران ہوئے، کہنے لگے عثمان غنی عنہ سے کہ آپ کو 4 گنا منافع مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا بھائی بہت تھوڑا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے. فرمانے لگے اچھا مجھ سے خریدنے والا ہے جس نے کم از کم مجھے 70 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کا وعدہ فرمایا، کیوں نہ میں یہ مال اس کے ہاتھ میں بیچ دوں. کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا مالک پروردگار ہے جس نے اپنے راستے میں صدقہ کرنے پر 70 گنا اجر دینے کا کم از کم وعدہ فرمایا، میں اس کو دوں گا. چنانچہ پورے کے پورے لدے ہوئے اونٹوں کو غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا. تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے آخرت کی ضرورت کو صحیح طرح سمجھا تھا. انہوں نے اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لیا تھا کہ ہماری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں ملے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے.